اچھا کامریڈ، اب ہم ذرا پاکستان کے حوالے سے کچھ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں تو جو سیاسی جو جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکیں، اور جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ آئے دن جو ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے، گیس کا فقدان ہے، پھر آپ کے پانی کے مسائل ہیں، بجلی اور مہنگائی ہے، بے روزگاری بے انتہا پہنچ گئی ہے اپنے اس پہ۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس کا جو سیاسی حل ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے، کہ کس قسم کا سیاسی حل ہونا چاہیے اور عوام کو کس قسم کی سیاست سے جڑنا چاہیے؟ اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ کون سی پالیٹکس ہے کہ جس کی طرف ہم لوگوں کو کس طرح سے، ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حل ہے اس کا، اور یہ بھی بتائیے کہ جو ہے لوگوں کو ہم کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، عام آدمی کو، کہ وہ اپنے جو سیاست کا رخ جو ہے وہ کس طرح سے بدل سکتا ہے پاکستان میں۔ ہاں، اس میں دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو آپ تھوڑا سا یہ جو آپ مسائل کی بات جب کرتے ہیں، خواہ وہ گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، سڑکیں ہوں، تعلیم ہو، صحت ہو، یا تحفظ ہو، یا مکانیت ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جو نظام ہے اس ریاست کا اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انفارچونیٹلی ریاست کی ترجیحات میں نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے صورتحال دن پہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ کو میں ایک سا خالی فگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ آئی پی پیز کو 2000 ارب روپے دے رہے ہیں، جبکہ پوری قوم کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ 1300 ارب ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ کے جو سارے مسئلے مسائل ہیں یہ آپ کے جڑے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ پھر یہاں پہ ریاست کے اسٹرکچر کی بات آتی ہے کہ آپ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، آپ نے ابھی لیا ہے، آج بھی میرا خیال ان کا ورلڈ بینک کا ڈیلیگیشن شاید آ رہا ہے پاکستان، جو 10 سال کے لیے پاکستان کو تقریباً 10 ارب ڈالر یا 20 ارب ڈالر کچھ اس طرح کی اماؤنٹ ہے جو آسان ٹرمز کی پر وہ دینے کے لیے ان کو آ رہا ہے۔ تو اب آپ کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 87-88% جو پوری قوم مل کے کماتی ہے وہ سارا کے سارا جو ہے آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کا جو ریاست کی اپروچ ہے وہ بڑی ظالمانہ ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ بڑی لیوش قسم کی ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے۔ اب جو ڈالر اس ملک میں آتے ہیں وہ لوگوں کی محنت کی کمائی ہوتی ہے، یا باہر سے جو ریمیٹنس آتی ہے 35-37-38 ارب ڈالر کی، وہ لوگوں کی محنت کا پیسہ ہوتا ہے جس میں آپ گاڑیاں خریدتے ہیں اور دیگر معاملات میں آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ ریاست کی ترجیحات میں نہیں ہے، لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ اپنے رویے کو بدلنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے جو ہے مزاحمتی سیاست آتی ہے۔ اب وہ اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، وہ علاقائی بھی ہو سکتی ہے، وہ ضلعی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مرکزی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی طاقتور ریاست ہے اس کے لیے مزاحمتی سیاست کا ہونا بڑے پیمانے پہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں جو آپ مزاحمت کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں اپیول اٹھا ہوا ہے، کے پی میں آپ دیکھ لیں سے نہیں حالات سنبھل رہے، پنجاب کے اندر جس طریقے سے بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب اس وقت کراچی کے اندر میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہیویلی مائگریشن ہو رہی ہے وہ سرائکی بیلٹ سے ہو رہی ہے۔ تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کی جو اکانومی تھی جو کہ زراعت بیس تھی وہ وائبل نہیں رہی، تو وہی زمیندار جو ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا تھا آج وہ ان کو جوتے مار کے وہاں سے نکال رہا ہے کہ بابا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ جان نہ بچاؤ۔ تو اب وہ سارا جو آ رہا ہے وہاں سے اس معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ تو اب یہ معاملات جو آپ کے چل رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھائی آپ کو، کیونکہ آپ نے ساری حربے کر لیے، ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ نے زید کو بھی ووٹ دے لیا، آپ نے بکر کو بھی ووٹ دے لیا، لیکن آپ کی محرومیوں میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہی ہو رہا ہے، مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم مطلب ایک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے۔
تو اس کے لیے یہ ہے کہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کو آزما لیا ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ سیاست کی ضرورت ہے, ایک متبادل سیاست کی ضرورت ہے. اور وہ متبادل سیاست اس ملک کے اندر جو روشن خیال لوگ ہیں اس میں سمجھتا ہوں بے شک لبرلس بھی ہوں, اور جو پروگریسو لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو کلیتاً بائیں بازو کا کہتے ہیں, یہ ان کے گٹ جوڑ کے ساتھ, ان کے اکھنڈ ہونے کے ساتھ, اکٹھے ہونے کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ آلٹرنیٹ پالیٹکس جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ صورتحال پرومسنگ ہو رہی ہے آگے, کیونکہ جس طرح گلوبلی صورتحال بن رہی ہے اس کا فالو پاکستان میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی ریاست خود اس حالات اس کے قابو میں نہیں رہ رہے ہیں. اور اگر کوئی بڑی مزاحمتی تحریک کھڑی ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی ریاست اس کو سسٹین کر سکے گی. باقی یہ کہ جو آئی ایم ایف کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بدحالی کے پیچھے, تو مجھے ابھی یاد آیا کہ آئی ایم ایف نے 9 ملکوں کو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیا تھا, جس میں سے جیسے 9واں ملک پاکستان ہے, 8 ملکوں میں حکومتیں گر گئی کیونکہ وہاں پہ ہنگامے ہو گئے. اسی وجہ سے کہ جی کیونکہ بہت آسان نسخہ ہے, سوشل سیکٹر سے پیسے کاٹ لیں, آپ سبسڈی ختم کر دیں, آپ تیل مہنگا کر دیں, آپ لوازمات زندگی مہنگا کر دیں, اور ڈیولپمنٹ سے پیسے کاٹ دیں. ان کا آسان سا نسخہ, بجلی پہ بڑھا دیں, گیس پہ بڑھا دیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بدحالی اور بڑھتی ہے اور وہ مزید قریب ہو جاتے ہیں. تو وہ لیکن کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ بس یہ کہ ریاست جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, جیسے کہ پاکستانی ریاست برقرار ہے قرضوں کے سہارے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک دوسری ڈائریکشن ڈیولپ کرنی ہوگی, اور وہ ہوگی, اس کی بنیاد ہوگی مزاحمتی سیاست. مزاحمتی سیاست یہی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے گن لے کر پہاڑوں پہ چڑھ جائیں, نہیں. مزاحمتی سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ ماسس کو ان کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بنیاد پر ان کو جو ہے متحرک کرتے ہیں, اور وہ پھر یہ کہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں. ادروائز اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلیفیں جبھی کم ہوں گی جب ہم اس طرح کے کسی موڑ پہ پہنچے آنے والے وقت میں جہاں پہ کہ عوام کی ایک تحریک کھڑی ہو, اور وہ تحریک بھی جو ہے اس تحریک کے اندر اس کی جو, اور یہ خیر ہوتا ہے کیونکہ ہم آنے والے وقت کے بارے میں ہم کوئی نجومی نہیں ہے جو پیشن گوئی کرے, لیکن لیڈرشپ حالات پیدا کرتے ہیں. تو پاکستان کے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ لیڈرشپ کون سی ہوگی, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بہت بہتر لیڈرشپ ہوگی جو حالات کے تحت پیدا ہوگی. اور وہ مطلب یہ کہ ان معاملات کو, کیونکہ یہ اجتماعی معاملات ہیں, انفرادی طور پہ حل نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑی اجتماعی اسٹرگل کی ضرورت ہے.